مجھے منمانی اور منانی یعنی کیا کیا حیات ملت نے کہا. ہم نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے منمانی کو، ہم نہیں مانتے منمانی کو، ہم نہیں مانتے منمانی کو، جلدی تم بھی دھوکہ کھاؤ گے. ہم نہیں مانتے منمانی کو، جلدی ہی تم بھی دھوکہ کھاؤ گے. ایک دن ایسا آئے گا تم پر، ایک دن ایسا آئے گا تم پر اپنی نظروں میں اٹھ نہ پاؤ گے. اور مقطع میں عرض کیا ہے کالپی کا غیاث زندہ ہے، کالپی کا غیاث زندہ ہے، یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں کیا فرماتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال موجود ہیں یا نہیں کہ جو نام بگاڑ کر لوگوں کو آج بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، اس کے تعلق سے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں قرآن میں ایسا کچھ ہے نام بگاڑ کر لینے کے متعلق سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 میں، اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ. ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ برے القاب سے بلاؤ. آئیے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور آپس میں طعنہ نہ کرو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کا نام برا رکھا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں، جو ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا منانی میاں کے بارے میں، ہم جانتے ہیں منانی میاں کو آج کل منمانی میاں کہا جا رہا ہے. الگ یہ مسلمان ہیں، سوچے خود کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. قرآن کی یہ تعلیم پہ ہیں یا نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو، لیکن یہ لوگ ایک دوسرے کا برا نام رکھتے ہیں. کیوں؟ اپنے حسد کے بنیاد پر، اپنے بغض، اپنے نفرت کے بنیاد پر دوسرے کا نام یعنی اس کا نام بگاڑ کر رکھتے ہیں. ان کا نام منانی ہے، ان کو منمانی کر دیتے ہیں، منمانی میاں. استغفر اللہ. ان کے والدین نے ان کے نام کچھ رکھے ہیں، آپ ان کے نام کو بگاڑ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ یہ آپ کی نفرت، آپ کی بغض جو ہے نا ان سے، اس لیے آپ ان کا نام بگاڑ رہے ہیں. تو آپ اپنی بغض اور اپنی نفرت کے بنیاد پر کسی کا نام بگاڑیں گے، وہ بھی قرآن کے خلاف. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 میں نے سنایا آپ کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا نام نہ بگاڑو. اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ جگہ، الگ چیز ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو ہم اس کو کچھ بول دیتے ہیں بھلا برا، لیکن یہاں پر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. مسلمان جو ہے، مسلمانوں کا نام بگاڑا جا رہا ہے نا. میں مسلمانوں کے نام پہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کا نام بگاڑا جا رہا ہے. آئیے اب حدیث میں چلتے ہیں. حدیث میں کیا ایسا ذکر ہے؟ تو آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو. آپ اٹھا لیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع الصغیر. سمجھ رہے ہیں؟ جامع الصغیر میں حدیث نمبر 8666 نمبر پہ روایت دیکھیں گے تو آپ یہاں مل جائے گی آپ کو. روایت کیا لکھا ہے؟ من دعا رجلا بغیر اسمہ لعنت الملائکۃ. یعنی جو شخص کسی شخص کا نام بگاڑ کر لے، سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں، فرشتے جو ہیں، اس پر لعنت کرتے ہیں جو نام بگاڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو نام کسی کا بگاڑے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. باقاعدہ حدیث سے ثابت ہو گیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. آپ یہ انڈر لائن میں دیکھ رہے ہوں گے لال انڈر لائن سے کہ یہ صحیح کا نشان لگا ہوا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے. آئیے ایک حدیث اور آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں.
آپ کتاب اٹھا لیں بحر الدموئی، سمجھ رہے ہیں، اس کے مؤلف ہیں، اس کی کتاب لکھنے والے ہیں امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کی شرح آپ دیکھیں گے اردو میں، تو اس کتاب کی شرح اردو میں ہوئی ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے آنسوؤں کا دریا۔ جو یہ بحر الدموئی کا جو شرح کیا گیا ہے، اس میں کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں اس کا اردو نام رکھا گیا ہے کہ آنسوؤں کا دریا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھیے اس میں صفحہ نمبر 246 اور 247 پہ میں نے انڈرلائن کر دیا ہے، اس میں لکھا ہے فرشتوں کی لعنت۔ اب یہاں سے میں عبارت پڑھتا ہوں، اردو ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سردار، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی اسے برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، اس پر ملائکہ یعنی فرشتے جو ہیں لعنت بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی جمع ہے ملائکہ، سمجھ رہے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں، جو کسی انسان کا نام بگاڑ کر لیتا ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدموئی، بحر الدموئی، سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، یہ حدیثیں موجود ہیں ہمارے پاس، لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، لیکن مسلمان اس طریقے سے یعنی نافرمان ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرم نہیں آتی، کسی کا نام بگاڑ کر لیتے ہیں۔ ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ آج اگر ان کے کان میں یہ جو بات ہے، یہ آیت اگر آج ان کے کان تک پہنچی ہے، یہ حدیثیں آج اگر ان کے کان تک پہنچی ہے، تو آج انہیں یہ بات سے توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ کہہ دیا کہ جو یہ کام کرے اور توبہ نہ کرے تو وہی ظالموں میں سے ہے، وہی ظالم ہے۔ سمجھ رہے ہیں، اس بات سے توبہ کریں، غلطی ہو گئی، اب دوبارہ نہ کریں ایسی غلطی۔ سمجھ رہے ہیں یار، مسلمان ہو، کس قسم کا مسلمان ہو؟ سوچو آپ یہ بات، یہ جو نفرت پھیلا رہے ہو، آپ اگر کسی کا نام بگاڑو گے تو وہ بھی اگر آپ کا نام بگاڑے گا تو اس سے کیا ہوگا بتائیے آپ مجھے؟ اس سے فتنہ ہوگا یا نہیں؟ فتنہ ضرور ہوگا، اور فتنہ ضرور ہوگا تو اس کا پہل کرنے والا زیادہ وبال میں رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ پہل کرنے والا، جو جس نے پہل کیا ہے، جس نے پہلے نام بگاڑا ہے، وہ زیادہ گنہگار ہوگا۔ تو کیوں فتنہ شروع کر رہے ہو؟ آپ کسی کا نام بگاڑو گے تو کیا وہ خوش ہوتا ہے؟ وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کی اچھائی ہے کہ وہ آپ کا نام نہیں بگاڑتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، آپ کتنے گندے شخص ہو کہ دوسروں کا نام بگاڑتے ہو۔ اپنی گریبان جھانکیے، شرم کریے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بگاڑنے کو اور کسی کو چڑھانے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ آپ اٹھائیں سنن ابو داؤد 4875 نمبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی چھوٹے قد والا کہہ دیا۔ حضرت حفصہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیٹی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں، ہمارے ام المومنین ہیں۔ تو ام المومنین کے بارے میں ایک ام المومنین نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ چھوٹی قد کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت بری لگی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسا بات کیوں کہہ دیا؟ یہ بات اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تنبیہ کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں زندگی بھر اس پہ پچھتاتی رہی۔ سمجھ رہی ہیں؟ تو سوچیں، صرف یہ کہہ دیا کہ وہ یعنی چھوٹی قد کی تھی نا، تو اس لیے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول وہ تو چھوٹی قد کی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ سوچیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمارے یہاں کتنی پیاری تعلیم دی گئی ہے، لیکن ہم لوگ اور آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ شرم کرو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔